Sword Council Season 2 Tiny Third Novel Part 1 of Last Episode नोट ने पॉलर जाने से इनकार कर दिया था। वो चाहती नहीं थी एक बार फिर से वैसी ही सब चीज़ों में हिस्सा ले और आगे जाके उसे फिर किसी ऐसी मुसीबत का सामना हो जो उसे फिर से तकलीफ दे। तभी उसने इनकार कर दिया था। अलबत्ता राइबर पॉलर जा रही थी और शाने भी उसके साथ थी। वह हैदर की रात जरूरतों पर बुरी तरह परेशान थी। वजह कि आज वो काबू से बाहर होता। उसे गाल पर भी निशान पड़ गया था जिसे उसने रगड़ रगड़ के हटाया था, मगर मेहंदी का निशान ऐसे भी नहीं हटने वाला था। तभी उसने मास्क पहना हुआ था और अभी वो रास्ते में ही थे कि हैदर की फॉर्च्यूनर उनकी गाड़ी के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी को ब्रेक लगाया और वो गाड़ी से उतरा। सियाह जीन्स शर्ट में सियाह गॉगल्स लगाए वो इस चमकती धूप में चलता हुआ उसके पास आ रहा था और वो लाइबा की तरफ वाला गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाहर खींच गया। हैदर भाई, प्रशांत ने चिल्लाई। रोशी, तुमने मुंह खोला, मैं तुम्हारा बहुत शुक्र करूंगा, याद रखोगी। वो गॉगल्स हटाता धमकाने लगा। आप यहीं रुके, यहीं। छुपकर रोशा ने गुस्से से सलार को कॉल करने लगी। हैदर, ये क्या कर रहे हैं? दफा करो इससे। इस छोटे को तो बाद में देखूंगा। हैदर, हम नहीं जाएंगे। उसे हाथ छुड़ाने लगी। वो गुस्से से उसे बाजू में रुशाने और ड्राइवर के सामने उठा चुका था। छुपकर रुशाने ने फौरन से सलार को सारी रवादारी सुना दी थी। छुपकर ड्राइवर नीचे मुंह किए हंसने लगा और हैदर उसे गाड़ी में डालकर ये जा वो जा। आप क्या चाह रहे हैं? क्यों लाए हमें अपने साथ? आपको शर्म क्यों नहीं आती, हैदर? वो अपना चेहरा छुपा गई। वो कुछ और समझ रही थी और जो वो समझ रही थी, हैदर फिलहाल वो सब करने का इरादा नहीं रखता था। उसकी सोच पर हंसी दबाता वो गाड़ी ड्राइव करने लगा। जब उसने अपना चेहरा तक अपने हाथों से आज़ाद किया तो उसकी जानिब देखने लगी। मास्क क्यों पहना हुआ है? वो ताज्जुब से पूछने लगा। छुपके लाइबा ने गुस्से से मास्क को खींच कर उतारा और हैदर बड़ी गहरी नजरों से उसके गाल पर निशान देखने लगा। ये किस महापुरुष ने इतना जबरदस्त मार्क दिया है तुम्हें? देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। वो एक आंख दबाता उसकी सीट के ऊपर लगा शीशा हाथ मारकर उसके सामने करता बोला, निहायत बेशर्म और बेहुदा लग रही हैं आप। पौरे वाली क्या सोचेगी? हमें तो ये खौफ था। वो मुंह बना के शीशा बंद कर गई। उसने क्या सोचना है? बस इतना ही सोचा कि बारात से पहले ही वो मायने फैजी से बालों में हाथ चलाता बात अधूरी छोड़ गया। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उजरत में उसका बाजू झंझोड़ गई। ये तो तुम्हें लगता है। लाइबा, एक बार फिर तुम कितने बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर बैठी। ऐसे तुम्हें ना माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। पक्का जहन्नुम में जाओगी। कैसे कपड़े पहनती हो? लालची कर दिया तुमने मुझे अपना। वो उसका दम निकालता सुकून से मुंह बना बना के बोल रहा था, जबकि उसकी आंखें देखते ही देखते भरने लगी। ऐसा नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। वो मिनमनाई जबकि हैदर सर झटक गया। अब तो हो गया, अब नाना करके क्या किया जा सकता है? मुशाह ने उचका गया। हमारा दिल करता है हम आपको बहुत मारे। उसकी आंख से आंसू निकला और गाल पर जा गिरा। वो कहका लगा कर हंसा। शबकी लाइबा ने फिर से उसके बाजू पर थप्पड़ मारा। अब कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? जन्नत में। चलोगी मेरे साथ? वो उसका हाथ थाम कर उसकी हथेली पे प्यार करता मुस्कुराती नजरों से पूछने लगा। लाइबा खुद भी मुस्कुरा दी। जहाँ आप कहेंगे हम वहाँ आपके साथ जाएंगे, वो बोली, जबकि हैदर फिर से उसकी कलाई पर प्यार करता ड्राइव करने लगा। प्लीज बता दें, सलार अंकल गुस्सा करेंगे। वो पहले ही गुस्सा करते हैं आप पर। वह आस्ते से बोली और हैदर ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा। देखो, वैसे तो मुझे ये बात कहने की जरूरत नहीं, लेकिन आइंदा तुम इन मामलात में इंटरफेयर मत करना। मेरा बाप है और वो मुझे ऐसे ही पसंद है। वो कुछ संजीदगी और गुस्से से बोला। हमने बुराई तो नहीं की। ताइबा संभल गई। तुम कर भी नहीं सकती। वो घूरने लगा। सॉरी, वाइस्ता से बोली, जबकि हैदर सर हिलाकर उसका हाथ छोड़ चुका था। हम सच में सॉरी हैं, प्लीज हैदर। वो बोली तो हैदर ने गाल पर उंगली रख दी।
شاید بات بن جائے۔ آنکھوں میں ایک بار پھر شرارت ناچ اٹھی۔ ہم نہیں کریں گے۔ وہ صاف مکر گئی۔ حیدر نے گھورا مگر وہ رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں تو میں نے دوسرے دن موٹی کر دینا ہے۔ واٹ؟ اس کی بات پہ اچھی سمجھدار ہو۔ حیدر اس کے فوراً سمجھنے پر شاندار کہکا لگا اٹھا، جبکہ لائبہ نے اس کے بازو پر زور زور سے مکے برسا دیے۔ کبھی تو اس زبان کو بریک لگا لیں۔ وہ مسکراہٹ روکتی بولی، جبکہ حیدر چمکتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو انتظار کیا ہے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے، تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے، اور تم کہتی ہو میں چپ رہوں۔ میں چپ رہا تو تمہاری زندگی کے رنگ ختم ہو جائیں گے۔ میڈم، ڈھونڈتی پھرو گی ان لوگوں کو جو میرے ہونے سے ہیں، وہ بولا، جبکہ لائبہ اس کو دیکھتی رہ گئی۔ جب وہ ماضی کی بات کرتا تھا ایسا لگتا تھا ساری غلطیاں اس کی ہیں۔ وہ تو بہت محبت کی انتہا کرتا تھا اس سے، اور وہ یہ سمجھتی رہی کہ حیدر بدل گیا ہے۔ حیدر، ہم آپ کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے اور آپ کبھی چپ نہیں ہوئیے گا۔ آپ جیسے چاہیں ہمیں تنگ کریں، وہ بولی۔ حیدر اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ اتنی بیوقوف لڑکی بھی کسی کو نہیں ملی ہوگی آج تک۔ اب معلوم نہیں وہ بیوقوف تھے یا حیدر سمارٹ تھا۔ رات کو بھی وہ مزے سے بولا، جبکہ وہ سرخ سی ہوئی اور آہستگی سے گردن ہلا گئی۔ ایسی بیوی ہونی چاہیے، دیکھنا کنفرم جنتی ہو اب تم۔ اس کے ہاتھ پر پھر سے جھک کر پیار کرتا گاڑی کو ایک دم بریک لگا گیا، جبکہ لائبہ کلکلا دی، جیسے وہ جنتی حیدر کے کہنے سے ہو گئی ہو، اور اسے یقین آ گیا تھا جو حیدر نے کہہ دیا بس وہی ہوگا۔ لیکن جلدی سی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی، کیونکہ وہ جیل کے باہر کھڑے تھے وہ دونوں۔ وہ کیوں اسے یہاں لے آیا تھا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ حیدر گاڑی سے اترا تو قدرے مختلف تھا۔ وہ بالکل ویسا نہیں لگ رہا تھا جیسا وہ ہوتا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ آہستگی سے اس کا ہاتھ تھامتی بولی۔ ویٹ۔ حیدر سپاٹ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر ایک آدمی بھاگتا ہوا اس تک پہنچا اور اسے بتایا کہ کام ہو چکا ہے۔ ویری گڈ، پیپرز دکھاؤ۔ حیدر نے پیپرز لیے اور ان کو دیکھ پڑھنے لگا۔ مجھے لگتا نہیں تھا یہ کام اتنی جلدی ہو جائے گا، وہ بولا، جبکہ لائبہ اب بھی اس کے بازو سے چپکی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ یہاں سہم سی گئی تھی، اور حیدر مسکراتا ہوا اس کو لے کر پلٹا، جبکہ جیسے ہی وہ باہر آئے ایک ہوبرو نوجوان پولیس کی وردی میں ان کی طرف بڑھا۔ زبردست ہو گیا حیدر صاحب، آپ کو کوئی وکالت میں مات نہیں دے سکتا، زیب خوش دلی سے بولا، جبکہ وہ مسکرایا۔ اور لائبہ دیکھ رہی تھی۔ تم تیار ہو پیر؟ حیدر نے پوچھا۔ 100%۔ آپ چلے، میں آتا ہوں اسی جگہ پر، وہ کہہ کر اندر چلا گیا، اور دوسری طرف حیدر گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا، اور لائبہ اس سے کچھ نہیں بولی، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اور دوسری طرف حیدر گاڑی 10 منٹ کے ڈرائیو کے بعد ایک سنسان علاقے میں لے آیا۔ یہ کھلا میدان تھا۔ لائبہ کو کچھ غلط لگ رہا تھا۔ حیدر گاڑی سے اترا اور ابھی 2 لمحے ہی گزرے تھے تو پولیس کی گاڑیاں آئیں، اور وہی نوجوان جس کو حیدر زوہے پکار رہا تھا، وہ مجھ کو گریبان سے پکڑے گاڑی سے گھسیٹ کر نیچے پھینک چکا تھا۔ لائبہ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ دوسری طرف حیدر سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبا گیا اور سکون سے موئز کے قریب آ گیا، جو کہ حیدر کے پاؤں پکڑ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، تمہارے ساتھ ہم نے کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم دونوں باپ بیٹے بے قصور ہیں۔ موئز نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ہاں یہ سچ ہے، تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، تم بے قصور ہو، حیدر سکون سے بولا۔ قرض تو تمہیں میری بیوی کا چکانا ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، میں ادھار نہیں رکھتا، تو اپنی بیوی پر بھی کوئی ادھار نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سکون سے کش پر تھا، اسے دیکھتا بولا۔ وہ اس کچھ نہیں سمجھا۔ بیوی، وہ بڑبڑایا، جبکہ اس کی یادداشت پر حیدر ہلکا سا ہنسا اور سر ہلا کے لائبہ کے سامنے سے ہٹا، جو گاڑی کے شیشے سے بت بنی یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ موئز لائبہ کو دیکھ کر ایک دم جیسے حیران رہ گیا، اور دوسری طرف ارحم بھی۔ یاد تو تمہیں سب آ گیا ہوگا۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے معاف کر دو، موئز نے ہاتھ جوڑ لیے۔
ہاں، اگر تم اس سے معافی مانگو گے تو تمہیں ضرور معافی ملے گی۔ دل سے معافی مانگو اور سکون سے دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اس نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کرتے کہا اور زہیب سے گن لے کر شب کے لائبے کے وجود میں حرکت ہوئی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ گاڑی لاک کر چکا تھا۔ نہیں، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ کوئی ایسا بھی تھا جو اپنے حیدر کے ہاتھ خون سے رنگنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ لائبہ، مجھے معاف کر دو، مجھے جیل میں ڈال دو، میں اپنے حصے کی سزا بھگتوں گا مگر مجھے مارو مت، وہ اس چلا چلا کر بول رہا تھا۔ لائبہ حیدر کو پکار رہی تھی مگر آواز تھی کہ لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے کانوں کی کو اپنی آواز خود سنائی نہیں دے رہی تھی تو سامنے والے کو کیا سنائی دیتی؟ حیدر نے گن لوڈ کی اور 2 فائرز موئز کے ہاتھوں پر اور 2 ہی فائرز ارہم کے ہاتھوں پر مار دیے۔ حیدر، لائبہ کی چیخ واضح تھی۔ حیدر نے مڑ کر دیکھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ حیدر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک بار پھر گن لوڈ کی اور مڑ گیا۔ تمہیں اسے چھونا نہیں چاہیے تھا۔ معلوم نہیں میرے ساتھ کیا تکلیف ہے، جو اسے چھوتا ہے میرا دل کرتا ہے اس کے وجود میں اتنے چھید کر دوں کہ اپنے آپ کو دیکھنے قابل نہ رہے، اور تیری وجہ سے وہ کہاں سے کہاں پھری، پھر اپنی ماں سے الگ ہوگی۔ تیرا رہنا اس کی آنکھوں میں تکلیف کا سبب رہا تو لعنت ہے مجھ پر۔ اس نے اس کی کنپٹی پہ بندوق رکھی اور ایک زبردست فائر ہوا اور موئز کی کنپٹی سے آر پار ہو گیا۔ خون کی پچکاری ریت پر پھیل گئی اور موئز کی آنکھیں یوں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے ارہم کی جانب دیکھا جو باپ کی موت پہ بلبلا اٹھا تھا، اور اس کے بعد ارہم کی ٹانگوں ہاتھوں پر، یہاں تک کہ اس نے اس کی جان نہیں لی، البتہ اپنی بات پوری کرتے اس کے جسم میں چھید کر دیے، جس سے وہ سانسیں تو بھر رہا تھا مگر اسے جلد ہسپتال نہ لے جایا جاتا تو مر جاتا۔ سہیب اور اس کے ارد گرد کھڑی پولیس یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے سکون سے گن ہولڈر میں گن لگائی اور ہاتھ چاٹ دیے۔ So everything is okay۔ سہیب اس کے پیشانی پر تیوری دے کر پوچھنے لگا۔ کیا یہ کام کرنے کے بعد بھی وہ سکون میں نہیں تھا؟ شادی شدہ ہو؟ حیدر کے سوال پر وہ ہنس دیا۔ نہیں، گڈ، کیونکہ everything is not okay۔ وہ ہنسا اور اپنے پیچھے لائبہ کو دیکھا جو بت بنی سر چکائے بیٹھی تھی۔ بٹ یہ سب آپ نے اپنی بیوی کے لیے کیا۔ سہیب نے اسے ڈیفینڈ کیا۔ ہم دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک رشوت خور وکیل اور وہ ایک معصوم سی مریضوں کے ساتھ رو دینے والی ڈاکٹر۔ اور ڈاکٹروں کی تو ایک رگ ویسے بھی فالتو ہوتی ہے، اور ان محترمہ کی ایک نہیں 4-5 رگیں فالتو ہیں۔ میرا جانور پن وہ سہ نہیں پائے گی۔ میں جانتا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سہیب دلچسپی سے سن رہا تھا۔ تو آپ انہیں یہاں کیوں لائیں؟ وہ سوال کرنے لگا، تاکہ وہ دوبارہ نہ سوچے کہ دنیا میں اس کی ماں کا قاتل زندہ ہے۔ شانے اچکا کر سہیب اچکا گیا۔ سہیب سر ہلا گیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کی وائف مان جائیں، اور مسکرائے جبکہ حیدر ہنس دیا۔ شادی کر لو، اس کے بعد تمہیں سمجھ آ جائے گی یہ اتنا بھی آسان نہیں۔ وہ آنکھ دباتا اس کا شانہ دبا کر اسے تھینکس کہتا وہاں سے مڑ گیا، جبکہ گورنمنٹ پیپر اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھ لیا جس پہ موئز کے انکاؤنٹر کی اجازت وہ لے چکا تھا، البتہ ارہم کی نہیں، اور اس نے اسے مارا بھی نہیں تھا۔ وہ مڑ کر گاڑی میں دوبارہ سوار ہو گیا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے وہ دوبارہ پالر کے رستے پر ڈال چکا تھا۔ دوسری طرف لائبہ کے ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اسے لگ رہا تھا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی اتنا وحشی پن نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی ماں کی موت بہت مشکل سے بولی تھی، جبکہ اسے بہت مشکل سے بولی تھی۔ حیدر اسے بار بار دیکھ رہا تھا مگر لائبہ سر چکائے بیٹھی تھی، اور جب 30-40 منٹ کے ڈرائیو میں ایک لفظ بھی نہیں بولی، اور حیدر جبکہ پالر تک پہنچ چکا تھا، گاڑی روک کر اس کی جانب دیکھنے لگا، جسے ہوش نہیں تھا کہ گاڑی پالر پر پہنچ چکی ہے۔
बिला वजह उन लोगों का गम ना बनाओ जो तुम्हें तकलीफ से गुजार चुके हैं। जो वो रिजर्व करता था उसे वही मिला है। वो बोला तो लहजा बेलचक था। आपने कत्ल किया। वो एकदम गुस्से से चिल्लाई। पूरा चेहरा आंसू से तर था और हैदर ब्रेड्स पर हाथ चलाने लगा। दिल तो क्या है, एक थप्पड़ ही दे मारे। ऐसी लड़की को कौन कह सकता था। वो डॉक्टर है, इतनी ज़हीन है। हैदर के नज़दीक उन्हें कमी तरीन थी। जब तुम्हें कुछ नहीं पता तो खामोशी इख्तियार करो। शादी है हमारी आज। स्माइल करो। वो उसका गाल छूने के लिए हाथ बढ़ाता कि लाइबा एकदम दूर हुई। हमसे दूर रहे हैदर। आपके हाथ कौन से रंगे हुए हैं। वो हमारी माँ के कातिल थे। हम उन्हें मारते या जिंदा छोड़ते, यह हमारा मसला था, आपका नहीं। आप होते कौन है किसी को मार देने वाले। वो चिल्लाई। हैदर खामोश उसे देखने लगा। आप कातिल हैं। वो बुरी तरह रो दी। और सज़ा तो आपको भी मिलनी चाहिए फिर, कह के वो गाड़ी से निकली और सामने भाग गई। वो नहीं जानती थी अंदर रोशानी होगी या नहीं, लेकिन वो अंदर भाग गई थी। हैदर ने सिगरेट के केस से बैग वक्त 2 सिगरेट निकाली और उन्हें एक साथ शोले देकर वो 2 सिगरेटों का धुआं एक साथ अपने अंदर उतारता और बाहर निकालता। कुछ ही देर में वो अपने घर आ गया था। शायद कुछ देर आराम करना चाहता था। बाज़ आप जिस्मानी मशक्क़त के बाद भी ज़हनी अजियत के बाइस चैन से नहीं बैठ सकते और वह जल्दी सो गया। मालूम नहीं क्यों जब परेशानी में होता था सो जाता था, जबकि लोगों की नींदें उठ जाती हैं। और हैदर मुर्तज़ा वो वाहिद शख्स था जब परेशान होता था तो उसे बहुत अच्छी और गहरी नींद आती थी। अयान लॉन में खड़ा किसी से बात कर रहा था, जबकि अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मुड़ा। आरिस को देखकर उसने बुरा सा मुंह बना के कॉल कट कर दी। शादी के बाद नूर को अपने साथ ले जाओगे। आरिस ने 2 टोक पूछा। हाँ, कोई मसला है, स्पार्ट ड्राइवरों से बोला। आरिस खामोश हो गया और कुछ तवक्कुफ से बोला। मुझे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत है और शायद इस मोहब्बत में हाकिमियत थी, क्योंकि हमेशा उसने मेरी बात के आगे सर खम किया। तो मुझे लगा मैं उसका बाप नहीं उसका मालिक बन गया। बाप बनता तो उसकी पसंद नापसंद उसकी बात को अहमियत देता, लेकिन मैंने उसका मालिक बनकर सब सोचा और दिल में ये तसल्ली थी कि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता। वो रुका। अयान खामोश खड़ा था। हाँ, अलबत्ता यहाँ हैदर होता तो उम्मीद थी कि लापरवाही से पूछता। ये रामलीला मुझे सुनाने का मकसद, मगर वो अयान था खामोश खड़ा उसे सुन रहा था। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी मुझसे दूर ना जाए। तुम यहीं सेट हो जाओ ताकि मैं रोज़ उसे देख सकूं। आरिस आहिस्तगी से बोला। मुझे सबसे पहले नूर की खुशी को अहमियत देनी है और वो आपके बिना नहीं रह सकती, और मैं उसे खुशियाँ देना चाहता हूँ, गम नहीं। मैं यहाँ सेट हो जाऊँगा, इस वजह से नहीं कि आपने मुझे ये कहा, इस वजह से कि मेरी होने वाली बीवी की पहली ख्वाहिश यही होगी। वो कहकर वहाँ से चला गया, जबकि आरिस अपने गलत फैसले पर पछताता रह गया। आखिर उसने क्यों सालिम का फैसला किया था। रात उतर आई थी तो मुर्तज़ा हाउस की जगमग ने इर्द गिर्द के घरों को भी जगमगा दिया। सरिया बिल्कुल थक चुका था क्योंकि हैदर साहब गायब थे और अयान उसकी हेल्प का कुछ कर रहा था, मगर उसे यहाँ पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी, तभी वो कुछ खास कामों में शामिल नहीं हो सका। वो कमरे में आया और उसने अपने कपड़े निकाले। गुशाने तो अभी तक नहीं आई थी, तभी वो खुद ही तैयार होने चला गया और अचानक गुजरते उसकी निगाह एक डिब्बे पे पड़ी जिस पे क्रॉस का साइन बना हुआ था। वो न समझी से उसे देखता उसके नज़दीक आया और इस डिब्बे को देखने लगा। उसकी टेप को खोल के उसने जैसे ही डिब्बे को टेप की ग्रिप से आज़ाद किया, सर थम गया। किताबों का कचरा बना हुआ था। एक किताब का पेज अलग हो चुका था और वह सारी चीज़ें वो यूं यकीनन फेंकने वाली थी। सरिया पर शदीद गुस्सा चढ़ा और उसने मोबाइल उठा के उसे कॉल मिलाई।
زار میں نیچے ہی آ گئی ہوں، آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے؟ اس نے سوال کیا۔ اوپر آؤ فوراً، اس نے آرڈر دے کے کال بند کر دی۔ روشانے پریشان سی ہوگی۔ سب اس کی تعریفیں کر رہے تھے کیونکہ وہ لڑکی بہت پیاری رہی تھی۔ اس نے سرخ لمبی کامدار قمیض اور سرخ شرارہ پہنا تھا اور اس پر تیاری غضبناک تھی۔ وہ اوپر آئی اور دروازہ کھولا، وہ سامنے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ وہ اندر آئی اور ذرا کا غصہ سارا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ معصومیت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اب سمجھ آ گئی تھی، وہ لڑکی ہر ہتھیار جو آزما کر اسے ڈیر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ نور سادگی میں بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ سب تیار تھے، نکاح وہاں پہ آ چکا تھا، اور جب لائبہ پارلر سے آئی تو یوں لگا ہر طرف ایک خاموشی چھا گئی۔ محفل میں موجود ہر شخص پہ بازی مار چکی تھی۔ اس کا لہنگا، اس کے بے پناہ حسن پر میک اپ سے ہوئی کاریگری، اور سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک وہ اپسرا سی لگ رہی تھی۔ حیدر اسے دیکھتا تو یوں ہی سب کی نظروں پر بندوق سے نشانے بنا بنا کے مارتا، لیکن وہ بالکل خاموش تھی اور حیدر لاپتہ۔ سالار زیمل اس دن کے منتظر تھے۔ وہ بہت خوش تھے لائبہ کے حیدر کے آج ہو جانے پر۔ لائبہ اور نور کو الگ الگ جگہوں پر اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا، اور لائبہ پر سے لوگوں کی نگاہ ہٹ ہی نہیں رہی تھی، جبکہ وہ بت بنی بیٹھی تھی۔ نور کچھ کنفیوز سی ہوتی اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور تبھی ایان اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے زندہ چھوڑنا بھی تھا یا آج ساری کسر نکالنی تھی؟ وہ آنکھوں میں اسے بھرتا بولا۔ لیکن میں اتنی اچھی نہیں لگ رہی، وہ پریشانی سے بولی۔ ایان نے سب کے سامنے اس کا چہرہ تھام لیا۔ دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو تم، سب سے حسین۔ اور ایک بات بتاؤ محبوب، محبت کو حسین بنا دیتا ہے کہ دیکھنے والے ساکت رہ جاتے ہیں۔ سب دیکھ رہے ہیں۔ نور پریشانی سے لوگوں کو دیکھنے لگی جو انہیں اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ یہ تو چاہتی تھی آپ، وہ آنکھ دبا کر بولا۔
نہیں تو۔ وہ پہلی بار شرما گئی اور ایان ہنس دیا۔ زار بھائی جلدی نکاح کروا دے، کتنا انتظار کرنا ہے میں نے؟ ایان بے چینی سے بولا۔ نور کا چہرہ سرخ ہو گیا اور لوگ ہنسنے لگے۔ دولہا کافی اتاولا ہو رہا ہے، ایک خاتون بولی۔ جی بالکل، بیوی ایسی ہوگی تو دولہا پاگل بھی ہو سکتا ہے، وہ بولا جبکہ عمل نے اسے گھورا۔ نور سرخ ہو رہی تھی لیکن بے ساختگی میں اس کے لبوں پر مسکان بھی تھی۔ دوسری طرف لائبہ کا دل گھبرانے لگا، آنکھوں سے منظر نہیں جا رہا تھا، اور تبھی وہ زیمل کے کان میں کچھ کہتی اٹھی اور دو لڑکیوں کی مدد سے کچھ دیر کے لیے اندر چلی گئی۔ سالار حیدر کو کانٹیکٹ کرنا چاہ رہا تھا، جو کال پک نہیں کر رہا تھا۔ لوگ دولہے کی باتوں کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ دلہن کے شرم سے سرخ ہونے پر بھی ہنستے۔ جب حیدر سے رابطہ نہ ہو سکا تو کبیر نے ایان کے اور نور کے نکاح کا کہا، اور نکاح خوان نے نکاح شروع کر دیا۔ نکاح ایک بار پھر ہو رہا تھا، لیکن اس بات دل میں ایک عجیب احساس تھا، کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر ایان کی جانب دیکھا اور نکاح میں قبول ہے کہتے سر جھکا گئی۔ ایان مسکرا دیا پورے دل سے، اسے قبول کیا۔ اچانک تالیوں کی آواز پر سب حیرانگی سے پلٹے تو سالم کو دیکھ کر ایک دم ہی سب کے چھکے چھوٹ گئے۔ تو یہ ملاپ چاہتی تھی تم؟ اور نور کو دیکھتا بولا۔ نور سے شوق نظر سے دیکھنے لگی۔ ویسے تم نے اپنے نئے شوہر کو اور سب کو بتایا نہیں کہ استعمال شدہ ہو تم؟ سارم انصاف، وہ سارم نہیں لگ رہا تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا، کافی کمزور سا، اور ہولی میں بھی ایسا جیسے اس کے حالات بے حد خراب ہو۔ اس کی بات پہ کوئی ری ایکشن لیتا یا نہیں؟ اچانک ہی اس کی گردن حیدر کے بازو کی شکل میں تھی اور حیدر کی ہر 2 منٹ بعد نکلنے والی بندوق اس کی کنپٹی پر۔ ایک دم سے ہڑبڑ سی مچی، لوگ اٹھ کے بھاگنے لگے، جبکہ سامنے تاتی لائبہ یہ سب دیکھ رہی تھی اور حیدر کی نظریں بھی لائبہ پر تھیں، جس نے بڑے واضح انداز میں گردن نفی میں ہلائی، ورنہ وہ ٹریگر دبا چکا ہوتا۔ حیدر نے غصے کو ضبط کرتے سالم کو دور پھینک دیا اور سالم زمین پر منہ کے بل جا گرا۔ بول دوبارہ، کیا بول رہا ہے؟ وہ سالم کی گردن پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہوا۔ لائبہ اپنا چہرہ چھپا گئی، وہ اتنی مار دھاڑ کرتا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ ایان بھی اٹھ کر آیا اور سالم کے بالوں سے پکڑ کے اس کو کھڑا کر کے کئی مکے اس کے منہ پر برسا دیے۔ تمہاری اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ تم یہاں آتے اور کھینچ کر اسے مارتا، بولا۔ حیدر لائبہ کو اب بھی دیکھ رہا تھا، جو روتے ہوئے اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ زریاب ایان دونوں اسے بری طرح پیٹ رہی تھی اور حیدر نے ان دونوں کو روکتے اسے لگ گیا اور مردہ ہوتے سالم کو اٹھایا۔ کہاں جانا پسند کرو گی پیارے، اوپر یا جیل میں؟ وہ گن اس کے سر میں مارتا پوچھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں ہمارے، وہ دھاڑا، اور سالم اتمارا سا تھا، ہمت نہیں تھی کچھ بولنے کی۔ تیری آنکھیں نوچ لوں گا، آئندہ میری بیوی کی طرف دیکھا بھی۔ وہ اس کی گردن پہ دباؤ بڑھاتا بولا، اور شاید وہ اس کی گردن دبا ہی دیتا کہ اسے روکنے والا بھی کوئی تھا۔ سالار نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو وہ اسے جھڑک کر دور ہو گیا۔ سالار نے اسے وہاں سے ہٹوا دیا، ورنہ وہ تینوں اس کی جان لے لیتے۔ مہمان خوفزدہ ہوتے الگ بات تھی، دونوں بہنیں خوفزدہ ہو چکی تھیں۔ جاؤ تینوں، سالار نے کہا، جبکہ حیدر وہاں سے چلتا ہوا لائبہ تک پہنچا، جبکہ لائبہ اندر بھاگ گئی۔ وہ شاید ہی غصے کا شکار ہو چکا تھا۔ ایزی ہو جاؤ، آپ سبھی بیٹھ جائیں۔ سین آرزو جب کافی خوش تھا اور کبیر نے سب کو بٹھایا۔ نکاح ہو چکے تھے، نور بھی اندر جا چکی تھی اور لوگوں کو کھانا کھلایا اور کچھ دیر میں سب خاموشی سے چلے گئے۔ ٹریجڈی ہی ٹریجڈی تھی۔ سب بیٹھے تھے، سالم کو جیل میں ڈالے بنا چارہ نہیں ہے، ذریعہ بولا، جبکہ ایان بھی اسی حق میں تھا۔ میں تو کہتا ہوں جان سے مار کے قصہ ختم کر دے،
वो बोला तो नूर, रुशाने और लाइबा के को लाउंज के दरवाजे के पीछे थी। लाइबा दिल थाम गई। बिला वजह उसके गंदे खून से हाथ मत भरना हैदर। सिलार की कड़क आवाज पर वो लब दबा गया। उसे पुलिस कस्टडी में दे दो। और तुम, सिलार ने उसको घूरा, उसके केस से और हर चीज से अलग रहोगे, वो बोला। जी डैड। वो फर्मा बरदारी से एकदम खोया हो और शौक नजरों से एकदम सबने उसकी जानिब देखा और सिलार हंसी दबा गया। क्या बकवास है, बात मान लो तब भी ऐसे देखते हैं हम, उस चिढ़ गया। नहीं बेटा, फर्मा बरदारी की उम्मीद जिनसे ना हो उन पर हैरान ही हुआ जाता है। यहाँ तो तुमने 200 वॉट का करंट लगाया है हमें। सैन बोला तो वो मुंह बना गया। ठीक है, अब ज़्यादा न छेड़ो, बहुत ड्रामा हो चुका पहले। जाओ सब आराम करो, कबीर भी सुकून से बोला। बड़ी मेहरबानी आपकी नवाजिश। हैदर उठा जबकि रुशाने एकदम भागती हुई सामने आ चुकी थी। चलो, फकीरनी पहले पहुंच गई। वो लंबा सांस खींचता बोला। बड़े पापा और रुशाने चीखी। जार अयान, इस आदमी के हाथ पकड़ो, सलार बोला और वो दोनों तो मुंतजिर थे। एकदम उसके दोनों हाथ को जकड़ लिया। मैं जान से मार दूंगा, वो दहाड़ा जब वे सबके चेहरे दोबारा खिल उठे और सलार ने उसकी जेबों में से सारी चीजें निकाल ली। और ब्लैक कार्ड देखते ही सब एकदम चीखे। ब्लैक कार्ड हैदर भाई के पास। तभी हम सोचें बरसों से बेरोजगार शख्स इतनी ठाट बाट से जिंदगी कैसे गुजार रहा है। रुशाने की बात पे कह के उठे। हक हलाल की कमाई है मेरी, वो चीखा। पता है कितनी हक हलाल की है। हमें रिश्वतखोर वकीलों के पास ब्लैक कार्ड नहीं होगा तो मेरे पास होगा। मैं बहुत मासूम निकला डैड, इसमें मेरा भी हक है, जरिया बोला, जबकि अयान भी सूथी शक्ल बनाए खड़ा था। मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं। तुम्हारी? और हैदर की हिम्मत जवाब देगी। एकदम चटक कर उसने सबको अपने कार्ड देखते ही देखते रुशाने से झपटा और दरवाजे के पीछे नजर आती राइबा का हाथ जकड़ के वो बाहर भागा। हैदर भाई, वो सब एकदम चीखे थे। डैड कल मिलेंगे, वो बोलता वो उसे लेकर वहां से फरार हो गया। जबकि रुशाने मुंह बना गई और सब हंस दिए थे। सिमल तो बहुत खुश थी बेटे की शौकियों पर, और दूसरी तरफ आरिस भी, नूर को मुस्कुराता देखकर।